ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وقرن فی بیوتکن اپنے گھراں دے اندر ٹھہری رہن. جاہلیت دا بناؤ سنگار نہ کرن. نماز دی پابندی کرن. زکوٰۃ ادا کرن. اللہ کے رسول دی اطاعت کرن. بے شک اللہ رب العزت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا, ارادہ کر لیا, اہل بیت کو نجاست کو دور رکھے گا اور ہمیشہ واسطے پاک رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اندر سب تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہیں. امہات المؤمنین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اندر انہاں تو بعد علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا،
حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المؤمنین، انہاں دی فضیلت، انہاں دی زندگی دے معاملات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجیت دے اندر آنا، اہل بیت دے اندر شامل ہونا فضیلت واسطے ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات نو ایک فضیلت عطا فرمائی کہ انہاں نو مومناں دیاں ماواں بنا دے۔ جتنے بھی مومن نے وہ سارے دے سارے انہاں دے روحانی بیٹے بیٹیاں اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس شرف کے نال بھی ازواج مطہرات کو نوازا۔ انہاں ازواج وچوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں کی زندگی کے معاملات اور کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دی، آپ سے اشاریاں دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہتی کس قدر قدر کر۔ یہ ہونا عورتوں وچوں ہے جیڑیاں اسلام کی دعوت سنتیاں ہی مسلمان ہو۔ جس وقت انہاں دے کناں دے اندر اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچیا فوراً مسلمان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا۔ آپ بڑے غمگین تھے۔ وہ بیوی جس وقت لوگاں نے میری تکذیب کی تھی، لوگاں نے میرے تانے دیتے تکلیفاں دتیاں، وہ بیوی جس نے میری ہمدردی کی تھی، میری حمایت کی تھی، آج اس دنیا سے چلی غمگین نے پریشان ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کی بیوی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں۔ آپ گئیاں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے والد کو کہ میں سودا دا رشتہ لین واسطے آیا۔ دسیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ نے تعریف کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قبول فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ وفات کے بعد باقی ساری شادیاں ہوئی، نکاح ہو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح انہاں نے والد زمانے ہی پڑھایا۔ زوجیت اندر آ گئی۔
یہ ہلے انہاں دا پہلا شوہر موجود سی. سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب آیا کہ میرے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میری گردن پہ انہوں نے پیر رکھا. خواب بڑا عجیب ہے. صبح اٹھیاں اپنے شوہر کو سکران نے ایک خواب سنایا. بڑا عجیب خواب آیا. اللہ کے رسول میرے گھر آئے, میری گردن پہ پیر رکھ دیا. فرمایا سودا اس خواب کی تعبیر دساں. کہنے لگے میں جلدی فوت ہو جانا, میری موت کا وقت آ چکا ہے. میری وفات تو بعد تیرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہوا. اس خواب کی تعبیر. سکرات وہ بھی مسلمان بہت ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نال انہاں دا نکاح ہوا. یہی وہ بیوی ہے جدی وجہ تو اللہ رب العزت نے پردیاں آیتاں نازل کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات باہر نکلیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا, سودا کو پہچان لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں سودا میں تینوں پہچان لیا, تو سودا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے سی, گوارا نہیں کرتے سی کہ نبی دیاں بیویاں ہون اور بے پردہ کرو نکلیا کرن. نبی دیاں بیویاں کے عام عورتوں کے اندر فرق ہونا چاہیے ہے. نبی دیاں بیویاں جب کرام کر نکلن انہاں دے چہرے تے کپڑے ہونے چاہیے نے. جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کے کیا کہ اسی تھانوں پہچان لیا, بڑا غصہ آیا. سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر دیتے کہ عمر فاروق نے سانوں اس طرح مخاطب ہو کے گیا. جس وقت شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کول پہنچی, اللہ رب العزت نے آسمان تو یہ برکتیاں آیتاں نازل فرما دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو, اپنی بیٹیاں نو اور ساری مومن عورتوں کو فرما دیجئے کہ جس وقت گھروں نکلیا کرن گیاں تے پردے کی حالت اندر نکلیا کرن گیاں. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین, یہ انہاں واسطے پہچان کا ذریعہ ہوئے گا اور یہ تکلیف تو محفوظ رہن گیاں. جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا شکایت آئی, اللہ رب العزت نے وحی نازل کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت نے حجاب جو ہے نازل کیا اور اسے بیوی کی وجہ تو فرمایا. سودا رضی اللہ تعالی عنہ دجال دے نام تو بڑی خوف زدہ ہویا کرتی ہیں, بڑیاں ڈریا کرتی ہیں. ایک دجال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے, بڑا خطرناک فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے اندر اس کو پناہ منگیا کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, اے اللہ میں پناہ منگنا دجال دے فتنے تو. سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح دجال دے فتنے تو بڑا ڈریا کردیاں, بڑا خوف زدہ ہویا کردیاں.
ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین یہ دونوں جا رہی سی سودا دے کول گزر ہویا کہن لگیا سودا تینوں پتہ چلیا کہ نہیں چلیا پوچھ دیا نے کس چیز کا کہن لگیا دجال کا ظہور ہو گیا ہے سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی جا رہی سی حفصہ تے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما آ رہی سی رستے دے اندر مذاق کر دیتا کہ سودا تینوں پتہ چلیا کہ نہیں چلیا کہنے لگیا کس چیز کا کہ دجال ظاہر ہو گیا جو ہی دجال کا نام سنیا فوراً خیمے کے اندر گھس گئیاں چھپ گئیاں لک گئیاں عائشہ صدیقہ تے حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلیاں گئیاں اللہ دے رسول جی اسی کا مذاق کیتا سی لیکن سودا ہو خیمے دے اندر گھس گئی نکل ہی نہیں رہی کہ دجال آ گیا دجال ظاہر ہو گیا آپ علیہ السلام آئے آکے خیمے کے دروازے کے کول کھڑے ہو کے کہنے لگے سودا آجا دجال نہیں ظاہر ہویا آجا باہر آپ علیہ السلام نے جس وقت سودا نے مخاطب کیتا کہ حضرت سودا باہر نکلیا آپ نے جائے لگے ہوئے کپڑے انہوں نے صاف کیتا آپ علیہ السلام سودا دے کم تو مسکرا رہے سے ہنس رہے سے دیکھو دجال کا نام سنیا تو کس طرح خیمے اندر بڑھ گئے چھپ گئے اس کے دجال نقصان نہ پہنچا دے اور دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے انبیاء علیہ السلام پناہ مانگتے آئے اور آپ علیہ السلام نے بھی ثانویہ تلقین فرما دیتی صحابہ کہتے ہیں کہ اسی نماز کے اندر اس چیز کو فرض سمجھا کرتے فرض سمجھا کرتے باؤں بھی کہا میں فتنہ المسیح الدجال اے دجال دے فتنے کو پناہ مانگنا سی نماز کے اندر فرض اسی بھی ہر نماز کے اندر اس کو بنا فرما بردار اتنی آپ نے اشاریات اس قدر چلن والی آپ علیہ السلام حجت الوداع کے موقع ہوتے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نال نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایس حد تو بعد تسی ہن اپنے گھراں دے اندر ٹھہرے رہنا ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام اس دنیا کو چلے گئے بڑے موقع آئے حج دے موقع بھی آئے عمرے دے موقع بھی آئے لیکن سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا رہیاں میں حج بھی کر لیا میں عمرہ بھی کر لیا آپ علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دے موقع ہوتے آخری حج دے موقع دے آپ علیہ السلام نے فرمایا سی ازواج مطہرات کو مخاطب ہو گے کہ تسی آج تو بعد گھر رہنا ہے گھر ٹھہرے رہو میں نہ حج کراں گی نہ عمرہ کراں گی میں ہن آپ علیہ السلام دے حکم کے مطابق اپنے گھر ٹھہری رہواں گا بڑے موقع آئے لیکن سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ حج کیتا دوبارہ نہ عمرہ کرا کہ نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ہن اپنے گھر اندر ٹھہرے دوبارہ حج واسطے نہیں نہ عمرے آپ علیہ السلام کا حکم آپ علیہ السلام کا اشارہ جس وقت مل جاتا اے بیوی سودا رضی اللہ تعالی عنہ تے پورا یہی بیوی ہے جس کی وجہ تو اللہ رب العزت نے قانون تبدیل کر دیا آپ علیہ السلام کیونکہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑھیا ہو گئی سی بڑھاپے کی حالت آ گئی سی آپ علیہ السلام نے سوچیا کہ سودا نو طلاق دے کے ایدی جگہ کسی ہوٹے نال شادی کر لاواں اے الفاظ اے فکر اے سوچ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر پہ گئی کہ آپ علیہ السلام میرے طلاق دے کے میری جگہ ایک بیوی تبدیل کرن لگے نے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں اللہ دے رسول جی تواڈے کول ایک درخواست کرن لگی ہیں ایک درخواست کرنی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں دس بھائی کی درخواست ہے کہنے لگی ہے کہ میری باری عائشہ وال چلے جایا کرو میرے وال نہ آیا کرو میرے پر مینوں ازواج مطہرات وچوں نہ کڈیو اے تواڈی ایک درخواست رکھ دیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اللہ رب العزت نے آسمان تو وحی نازل کر دیتے لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن اے میرے نبی آج تو بعد تھانوں اور کوئی عورت حلال نہیں ہے نہ تسی انہاں نوں تبدیل کر سکتے ہو تھانوں کوئی عورت دا حسن جتنا بھی تعجب خیز ہوئے تھانوں اور اجازت نہیں ہے اور جیڑیاں بیویاں نے یہی تھوڑیاں رہن گے وہ تبدیل نہیں کر ورنہ پہلے قانون سی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنوں چاند جنہیں واسطے پیغام بھیجن جتنیاں بیویاں چاند اتنی رکھ جنوں چاند اپنی زوجیت کے اندر ریا سکتے لیکن جدو سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی باری آئی درخواست کی تھی اللہ رب العزت نے آسمان کو وحی نازل فرما دی لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج اے نبی ان کا تجھے تبدیل کرو گے نہ کسی اور عورت کا نکاح کیسی عظیم عورت ہے کہ درخواست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی اور اللہ رب العزت نے وحی بنا کے ڈالی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ عام عورت ہے غریب ہے آپ شاہی لوگوں کے نال گشت کر جا رہے کسی میٹنگ واسطے اس وقت کی سپر پاور وہ امیر المؤمنین نے کول آئے آپ میٹنگ واسطے جا رستے کے اندر سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئی آواز کی عمر فاروق روک گئے خولہ کی آواز دیکھے سیدہ خولہ آپ گئے کافی لمبی گفتگو ہوئی کافی لمبی گفتگو احترام کا اندازہ دیکھو امیر المؤمنین ہے اور سپر پاور اس وقت بھی اولا بنال میٹنگ واسطے جا رہا ہے ایک عام عورت آواز دے رہی ہے عمر فاروق امیر المؤمنین لمبی گفتگو کر رہی ہے لوگوں نے پوچھا اور سپر پاور امریکہ نے کہ تسی امیر المؤمنین ہو کے ایک عام عورت نے اتنی لمبی گفتگو کر فرمایا ہاں تو جس سے اللہ نہیں موڑتا اس کی عمر کس طرح موڑے کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کول آئیاں اللہ کے رسول جی کوئی حال کر دو میرے شوہر نے میرے کو کہا کہ تم میری ماں بن یہ کوئی حال تھا کر دو میں بوڑھے حالت کے اندر کدھر جاؤں فرمایا خولہ ارے کا ایک قانون اللہ کی طرف نازل ہی نہیں ہوا میں تمہیں اس کا کی جواب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف اللہ کی حال کاٹ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ سورہ مجادلہ اللہ رب نازل فرما دی عمر فاروق کیا کرتے ہیں کہ جس کی اللہ نے موڑتا اس کی عمر کس طرح بڑھے میری کیوں بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیلی کا ارادہ کیا ایسی عظیم عورت اللہ رب العزت نے قانون ہی تبدیل کر دیا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج اور دوسری تبدیل نہیں کر سکتے جیڑیاں ہیں ایک کا ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن
بڑی عظیم شخصیت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ ہر عیب تو پاک نے، ہر نجاست تو پاک نے. اللہ رب العزت نے انہاں نوں مومناں دیا ماما بنایا. جڑا انہاں نوں ماما نہیں سمجھدا وہ مومن ہی نہیں. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر مومن بن کے ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، صحابیات، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.